الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک بالکل ختم کے قریب ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے ختم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عید کا دن رکھا ہے. عید کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کو عید کہتے ہیں. اللہ نے جس طرح ہمیں عید کا دن عطا فرمایا، ہر قوم کو اللہ نے عید کا دن عطا فرمایا. جیسے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے عید کے موقع پر وہ کھیل کود کر رہے ہیں، وہ ناچ گانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، وہ ہر طرح کے بے حیائی اور بے شرمی والے کام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ہماری عید ہے، ہم اپنے عید کے دن کو ایسے ہی مناتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب اس امت کے لیے عید کا دن آ جائے اور جب یہ امت عید منائے تو وہ عید نہ ہی بے شرمی سے منائے نہ بے حیائی سے منائے، بلکہ عید بھی ایسے منائے جیسے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. عید بھی ایسے مناؤ جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے. عید بھی ایسے مناؤ کہ جس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ اللہ کی نافرمانی. تو حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے بھی عید کا دن مقرر کیا، جو ایک عید الفطر کا دن حضور نے مقرر کیا اور ایک عید الاضحیٰ کا دن آقا علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمایا. عید اور عید الفطر جو ہم بڑی خوشی سے مناتے ہیں، اس خوشی کو کس طریقے سے منانا چاہتے ہیں؟ عید کی اصل خوشی کیا ہے اور کس طریقے سے عید کو اصل طریقے سے سنت طریقے سے کیسے آپ منانا چاہیں؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سنت طریقہ جو عید کا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن عید کے دن صرف اپنا ہی خیال نہ کرے. جو صرف اپنا خیال کر کے عید منائے وہ عید سنت کے مطابق نہیں ہوتی. سنت کے مطابق عید کیسی ہوتی ہے کہ جو عید منانے کے لائق نہیں ہے، جو عید منانے کے قابل نہیں ہے، ان کی مدد کر کے ان کو بھی عید منانے کے قابل بنانا، یہ عید کی خوشی ہے. جو ضرورت مند ہو، تندرست ہو، محتاج ہو، ایسوں کو عید کے قابل بنا کہ جو عید منا نہیں سکتے، جو عید منانے کے لائق نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی سنت ہے. عید کے دن آقا علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا. وہ لڑکا غمگین تھا، رو رہا تھا اور کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا. اس سے آقا علیہ السلام نماز عید کو جاتے جاتے حضور رک گئے اور رک کر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم کیوں عید کا دن آج ہے
اور ہر بچہ نیا لباس پہنا ہوا ہے اور ہر بچہ خوش ہے، نہ تمہارے چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے، نہ عید کا نیا لباس نظر آ رہا ہے، نہ نئے جوتے نظر آ رہے ہیں، تم بڑے غمگین ہو، رو رہے ہو، اداس ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے، واپس نہیں آئے، اور اب میری والدہ بھی نہیں رہی، میں ایک یتیم ہوں، تو جس کے سر پر سے والد کا سایہ اڑ جائے، والدہ کا سایہ اڑ جائے، جو بچہ یتیم ہو جائے، وہ کیا عید کی خوشی منائے گا؟ میرے لیے عید کی خوشی کیا ہے؟ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، کون مجھے نیا لباس لا کر دے گا، اور کون میری خوشی کا خیال رکھے گا، کون عید کے دن مجھے آ کر گلے لگائے گا؟ جب حضور علیہ السلام نے سنا تو اس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے اس لڑکے کو حضور اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے جا کر آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ بچہ یتیم ہے، آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن کسی یتیم کو غمگین دیکھ کر میں خوشی مناؤں، میرے دل کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ ایک پریشان ہو، غمگین ہو، رو رہا ہو، اس کی تکلیف دیکھ کر ہم عید کی خوشی منائیں۔ حضور نے فرمایا میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، میں اس کو گھر پر لے کر آیا ہوں، اور آج سے میں نے اس کو اپنا بیٹا مان لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، تم بھی اس کو اپنا بیٹا مان لو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حسن، اے حسین، تم اس کے ساتھ کھیلو، کیونکہ اس کو میں نے اپنا بیٹا مانا ہوا ہے، آج سے یہ تمہارے بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، تم بھی اس سے اپنا رشتہ جوڑ لو، میں نے اس سے اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے بھی اس سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، تم بھی اس سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ وہ لڑکا جو چند لمحے پہلے جس کا کوئی نہیں تھا، نہ والد، نہ والدہ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی رشتہ دار، حضور علیہ السلام نے عید کے دن اس کی تکلیف دیکھ کر حضور اپنے گھر لے گئے، اس کو غسل کروایا، اس کو نیا لباس پہنایا، اس کے لباس پر عطر لگوایا، سرما لگوایا، اور اس کو اب سارا خاندان حضور نے اس کو عطا کیا۔ حضور نے اس کو اپنا بیٹا کہا، اس لڑکے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم آج سے اس کی ماں ہو۔ امام حسن امام حسین نے فرمایا کہ آج سے تم اس کے بھائی ہو۔ سیدہ کائنات سے فرمایا کہ اے سیدہ کائنات، آج سے یہ بھی ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے، یہ آج سے یہ بھی ہمارے خاندان کا ایک حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ رحم دیکھیے، حضور کا کرم دیکھیے کہ حضور یہ امت کو سکھا رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں کہ عید کیسے منانا ہے، کہ عید کے دن صرف اپنی خوشی کا خیال نہ رکھو، عید کے دن صرف اپنے نئے لباس کے پہننے کا خیال نہ رکھو، عید کے دن صرف اپنے کھانے پینے کا خیال نہ رکھو، بلکہ ان لوگوں کو بھی دیکھو، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے محلوں میں، کہ جو عید منانے کی طاقت نہیں ہے، ایسے مجبور، ایسے ضرورت مند، ایسے محتاج لوگوں کی مدد کر کے انہیں بھی عید کی خوشی منانے کے لائق بناؤ۔ یہ آقا علیہ السلام نے امت کو تعلیم، یہ حضور نے امت کو یہ سبق دیا، یہ امت کو سکھایا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی اس سنت پر جو بزرگان دین ہیں وہ اس سنت پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے۔ ہم آقا علیہ السلام کی باتوں کو، نصیحتوں کو سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، مگر اللہ والے بزرگان دین حضور کی ایک ایک سنت پر ایسے عمل کرتے تھے کہ اپنی خوشی دوسروں کی خوشی پر قربان کر دیتے تھے۔
کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو عمرو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں۔ عید الفطر کی رات وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو عمرو عبد الرحمن نے ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا ہے؟ وہ پڑوسی تھا۔ اس نے کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں اور کبھی میں نے آپ کے پاس آ کر کوئی مدد نہیں مانگی، لیکن آج رات اس لیے آیا ہوں کہ صبح عید کا دن ہے اور سارے محلے میں سارے شہر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، لیکن میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، نہ لباس میری اولاد کے پاس، نہ میرے پاس کچھ نہیں۔ بڑا پریشان ہوں اور بہت زیادہ ضرورت مند ہوں۔ اس یقین سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد فرمائیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو عمرو عبد الرحمن فرمایا تھوڑی دیر رکو میں بھی آتا ہوں۔ آپ گھر میں گئے، آپ کے پاس 25 درہم تھے۔ درہم چاندی کے ہوتے ہیں، دینار سونے کے ہوتے ہیں۔ 25 درہم تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا صبح عید ہے اور میں نے عید کے لیے یہ 25 درہم جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اب یہ ایک ضرورت مند شخص ہماری دہلیز پر آیا ہوا ہے، اگر اس کو خالی ہاتھ لوٹاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اگر ان 25 درہموں کو اپنے پاس رکھوں گا کل ہماری عید خوشی سے گزرے گی، کل ہم خوشی سے عید گزار سکیں گے۔ اگر یہ دے دیں گے یہ 25 درہم اگر چلے گئے، کل عید کی خوشی تو ہمیں نصیب نہیں ہوگی، لیکن اللہ تو خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، لیکن عید کے وقت میں جو خرچ ہے وہ خرچ ختم ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا کہ ہمیں اپنی خوشی سے بڑھ کر اللہ کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، آپ جائیے اللہ کے لیے یہ 25 درہم آپ خرچ کر دیجئے، اس ضرورت مند پڑوسی کو دے دیجئے۔ حضرت ابو عمرو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 25 درہم لے کر دروازے پر آتے پڑوسی کو دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ لے لو اور جاؤ اور اپنی عید بڑے ہی اچھے انداز میں کر لے۔ وہ شخص لے کر چلا جاتا، یہاں سے وہ چلا گیا، تھوڑی دیر ابھی گزری نہیں تھی، دروازے پر پھر سے ایک شخص نے دستک دی۔ آپ نے جا کر جب دروازہ کھولا تو ایک شخص نوجوان آپ کے اندر فوراً داخل ہوا، آپ کے پیروں کو پکڑ کر آپ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پیر پکڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہے، میں تمہیں جانتا نہیں پہچانتا نہیں۔ اس نے کہا کہ حضور بہت زمانے کی بات ہے، میں آپ کے والد کا غلام تھا، آپ کے والد نے مجھے بہت مہنگی قیمت میں خریدا تھا تاکہ میں ہر دن ان کے لیے کچھ مزدوری کروں اور مزدوری کر کے انہیں کچھ رقم لا کر پہنچاؤں، لیکن میں نافرمان نکلا، میں نے اپنے آپ کے والد کو دھوکہ دیا اور موقع پا کر میں ان کے یہاں سے بھاگ گیا۔ کافی سال ہو گئے اور اچانک میرے دل میں اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اور میں جب سے آپ کے والد کے پاس سے بھاگا اس وقت سے میں نے جو محنت کی مزدوری کی وہ رقم جمع کر کے لایا ہوں، اس پر آپ ہی کا حق ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ وہ جو رقم وہ لے کر آیا تھا وہ کتنا تھا؟ وہ 25 دینار تھے۔ دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں، وہ 25 دینار اس نے دیے، کہا اس کو قبول کریے اور میں جو آپ کے والد کی خدمت چھوڑ کر بھاگا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابو عمرو عبد الرحمن نے کہا میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں، تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں، آج سے تم آزاد ہو۔ غلام خوش ہو کر چلا گیا۔ آپ اپنے گھر آئے، بیوی نے پوچھا یہ کون نوجوان تھا
جو تمہارے پیروں سے لپٹ گیا؟ کون نوجوان تھا تم سے معافی مانگ رہا تھا؟ حضرت ابو عمرو عبد الرحمن فرماتے ہیں یہ وہ نوجوان تھا جو میرے والد کے پاس خدمت کرتا تھا، والد کا غلام تھا، لیکن کئی سال ہوئے اس کو بھاگے ہوئے، آج اچانک سے آیا اور اس نے جو محنت کر کے کمایا تھا وہ سارے 25 دینار لا کر مجھے دے دیا۔ تو آپ نے بیوی سے کہا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 25 چاندی کے سکے خیرات کیے تو اس رب نے ہمیں پیچھے ہی 25 سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ انہوں نے 25 چاندی کے سکے دیے تھے، رب نے فوراً، زیادہ وقت نہیں، رب نے اسی وقت میں انہیں سونے کے سکے عطا فرما دیے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بندہ دل سے کچھ کام کرتا ہے، اس کی نیکی کا مقصد نہ دکھاوا ہو، نہ نیکی کا مقصد لوگوں سے تعریف حاصل کرنا ہو، نہ نیکی کا مقصد نہ کوئی دنیاوی مقصد ہو، نہ کوئی دنیاوی غرض ہو، صرف اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے اگر وہ چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا اجر اور اتنی مدد فرماتا ہے کہ اس بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ خدا کی ایسی مدد ہوتی ہے، اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے، اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کی کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوا ہوتا، لیکن نیت صاف رہنی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، بندے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی راہ میں اگر کچھ کرتا ہوں تو میرا رب یقیناً اس کے بدلے میں مجھے اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ تو عید اس طرح اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے جو منائی ہے، ان کی عید منانے کا طریقہ اور ہماری عید منانے کا طریقہ کتنا مختلف ہے، کتنا فرق ہے ان اللہ والوں کی عید میں اور ہماری عید میں۔ ہماری عید میں ہم سوائے خود کے اور کسی کا خیال نہیں کرتے، ہماری عید میں سوائے ہم اپنے گھر کے، ہم اپنے بیوی بچوں کے اور کسی کا خیال نہیں کرتے، لیکن اللہ والے اپنی عید میں خود سے بڑھ کر دوسرے ضرورت مند لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ عید اسی کا نام ہے، عید اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے یہ بھائی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، شیخ نجیب الدین متوکل، ان کا لقب متوکل پڑا، نام نجیب الدین ہے۔ متوکل کے معنی ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اللہ پر جو بندہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا کسی بھی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی اس کو خالی نہیں لوٹاتا، خدا اس کو یقیناً اس نے جو بھروسہ کیا اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اب حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی کا حال یہ تھا کہ 70 سال انہوں نے اپنی زندگی میں 70 سال تک ایک ہی کام کیا، کیا؟ صبح ہو جاتی تو صبح میں روزہ رکھتے اور صبح سے شام تک جو وقت ملتا اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نفل میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی فرما برداری میں، سارا وقت دن ہو رات ہو اسی میں گزارا۔ ایک دن دو دن نہیں بلکہ 70 سال اپنی زندگی میں حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے گزارا۔ اللہ پر ایسا یقین تھا کہ 70 سالوں میں ان کے گھر میں نہ کبھی تندرستی آئی، نہ روزی کی تکلیف آئی، نہ کبھی انہوں نے بھوکے پیٹ رات گزارا، نہ کبھی ان کے بیوی بچوں کو بھوکے رہنا پڑا۔ اللہ نے روزی کا انتظام فرما دیا، ان کے رزق کا انتظام 70 سال تک رب تبارک و تعالیٰ غیب سے فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین کتنا مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہم اس کا کام کریں گے، وہ رب ہمارے روزی کے دروازے خود بخود کھولے گا۔
اتنا یقین انہیں تھا، اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط بھروسہ تھا۔ تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 70 سال زندگی گزری، 70 سالوں میں نہ تجارت کی، نہ کاروبار کیا، نہ کوئی دکان چلائی، نہ کہیں مزدوری کی، کچھ نہیں سوائے اللہ کی عبادت کے، لیکن ہر دن ان کے گھر میں رزق پہنچ جاتا تھا، ان کی روزی گھر تک پہنچ جاتی، ان کی روزی کبھی ایسا دن نہیں آیا 70 سال میں کہ جس دن انہوں نے یا ان کے بیوی بچوں نے بھوکے پیٹ اپنی زندگی گزاری۔ ایک عید کا دن تھا، عید کے دن حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمان آ گئے۔ جب مہمان آئے گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا مہمانوں کو کھلانے کے لیے۔ جب مہمان آ کر گھر پر بیٹھے ہیں، عید کا دن ہے، مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ گھر سے مصلی لے لیا۔ دیکھیے اللہ پر کتنا بھروسہ۔ جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی کو تلاش کرتے ہیں اور کسی کو تلاش کر کے اس سے کچھ قرض لے لیتے ہیں، قرض لے کر ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم کسی سے کچھ مانگ لیتے ہیں، لے کر ہم اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اولیاء کا طریقہ کیا تھا؟ جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی وہ مصلی لیتے، مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، اس یقین اور بھروسے سے کہ مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹا، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ حضرت شیخ نجیب الدین نے بھی مصلی لے لیا، چھت پر چلے گئے، مصلی بچھایا، عرض کیا کہ مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے لیے کچھ نہیں مانگتا، لیکن مہمان آئے ہیں، آج عید کا دن ہے، مہمانوں کو بھوکے پیٹ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تیرے نبی کا فرمان ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ہے، اب اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ بس رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے جا رہے تھے کہ اچانک سے ایک فرشتہ روزی کا طبق لے کر ان کے پاس آتا اور کہتا ہے اے نجیب الدین، عرش الہی کے فرشتوں میں تمہارے نام کا چرچا ہو رہا ہے، عرش الہی کے فرشتے تمہارا ذکر کر رہے ہیں، عرش الہی پر تمہاری تعریف ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا میری تعریف کس بات پر ہو رہی ہے؟ تو کہا اس بات پر اللہ پر تمہارا جو یقین ہے، اللہ کی ذات پر تمہارا جو بھروسہ ہے، اس بھروسے اس یقین پر فرشتے تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اللہ پر جو تم بھروسہ کرتے ہو اس بھروسے کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں تم نے کسی مخلوق پر، کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مصلی بچھا کر اس یقین سے مانگنے لگے کہ میرا رب یقیناً میرے مہمانوں کو کھلانے کا کوئی راستہ بنائے گا، تو فرشتے عرش الہی پر تمہارا چرچا کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نجیب الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، میں نے اپنے مہمانوں کے لیے مانگا، تاکہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی سنت ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بس وہ فرشتہ وہاں سے نکل گیا۔ حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اتنے بلند درجے کے تھے، آپ کا درجہ اتنا بلند تھا کہ آپ کی ایک دعا اللہ فوراً قبول فرما لیتے، یہاں دعا کرتے رب تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا۔ ایک شخص آپ کی ملاقات کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آیا، آ کر انہی سے کہنے لگا میں نے سنا ہے اس بستی میں شیخ نجیب الدین متوکل نام کا کوئی شخص ہے، اس کو لوگ متوکل کے لقب سے پکارتے ہیں، یعنی متوکل کے معنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر اتنا ہے کہ وہ رب سے جو مانگتا ہے اللہ سے عطا کر دیتا ہے۔ میں ملنا چاہتا ہوں، وہ اللہ پر ایسا بھروسہ کرنے والا، ایسا یقین کرنے والا کہاں ہے؟ حضرت شیخ نجیب الدین فرماتے ہیں نجیب الدین تو میرا نام ہے، لیکن اللہ پر ایسا یقین کرنے والا وہ کون ہے میں تو اسے نہیں جانتا، میں تو ایک عام گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن ایسا اللہ پر یقین کرنے والا، ایسا نیک اور ایسا اللہ کا دوست اور ولی وہ کہاں رہتا ہے، وہ کون ہے، وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔
اتنے بلند درجے کے تھے، جب لوگ آپ کا پتہ جان کر آپ سے ملنے کو آتے اور آپ سے پوچھتے کیا آپ ہی وہ اللہ کے ولی ہو جو اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہو، تو فرماتے میں نہیں ہوں، میں تو ایک گناہگار، خطاکار، بدکار انسان ہوں، میں کیا اللہ پر یقین کروں گا، میں کیا اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یقین کرنے والوں کو عام دنوں میں بھی عطا کرتا ہے، ان کے لیے ہر دن عید کا دن ہوتا ہے، اور ان اللہ والوں کے پاس جب کوئی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے دوست کے پاس جب کوئی جائے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا۔ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے تو وہ خالی ہاتھ کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ پر یقین کرے تو خالی ہاتھ کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس سے خالی ہاتھ کیسے واپس لوٹا سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے دنیا میں دوسروں کی مدد کرے تو اللہ اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کرے گا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ پیدا ہونا چاہیے۔ اسی یقین اور بھروسے کی کمی کی وجہ سے آج ہم کسی بھی کام کو، کسی بھی عبادت کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمارا رب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا۔ ایک شک رہتا، شک ختم کرنا چاہیے، ذہن سے شک ہٹانا۔ جب تک شک رہے گا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو بھی مانگیں گے، جو بھی کریں گے، اللہ اس میں کامیابی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، رب نے فرمایا جب کبھی تم کوئی کام کرنے کا مضبوط ارادہ کر لو، تم نے جب بھی مضبوط ارادہ کر لیا کہ فلاں کام کرنا ہے، اللہ نے فرمایا اب میری ذات پر یقین کرو، اب میری ذات پر بھروسہ کرو۔ اب جب تم مجھ پر یقین کرو گے تو یقیناً میں تمہارے اس کام میں کامیابی عطا فرماؤں۔ پہلے بندے کو ارادہ کرنا، ارادہ کرنے کے بعد اس ارادے کو مضبوط کرنا ہے۔ جب مضبوط ارادہ ہو گیا کسی بھی کام کا، اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ مولا میں نے فلاں کام کو کرنے کا یہ ارادہ کیا ہے، اب تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں کہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اپنی محنت پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں یہ کام کر چکا، میں نے ساری چیزیں کر دی، اب تو یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ سب ساری محنت کر لی، ساری کوشش کر لی، سب سے بات کر لی، سب کو بلا لیا، سب کو کہہ دیا، اب یقین یہ دل میں یہ آتا ہے کہ اب تو یہ کام ہوگا ہی۔ اللہ کی ذات پر یقین کہاں ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کہاں ہے؟ تو جس کام کو بھی اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے شروع نہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ اس کام کے لیے محنت بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، لیکن اس کام کا نتیجہ جو آنا ہے، اس نتیجے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کہ مولا محنت تو میں نے کر لی، میری محنت کے ساتھ تیری رحمت بھی ہو جائے۔ رب سے دعا مانگنا ہے کہ مولا میری رحمت سے کامیابی نہیں ملتی، تیری رحمت سے کامیابی ملتی ہے، تو رحمت کر دے میرے کام پر، یقیناً میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور عید کے تعلق سے کچھ کہنے لگے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، لیکن انہیں خبر نہیں کہ عید کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ عید کسے کہتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور عید کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عید کا مطلب نیا لباس پہننا نہیں ہے، عید کا مطلب بہترین قسم قسم کے کھانے کھانا نہیں ہے، عید کا مطلب یہ ہے کہ جس دن بندہ کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن کلمے پر بندے کو موت آئی وہی دن ایک مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس دن بندے نے صبح سے لے کر شام تک
5 وقت کا نماز ادا کی، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن بندے نے خود کو گناہوں سے بچایا، صبح سے شام تک اس نے غور کیا کہ میں نے آج صبح سے شام تک نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ چغلی کی، نہ ہی میں نے شراب پی، نہ جوے بازی کی، نہ ہی میں نے کسی کو تکلیف دی، نہ دھوکہ دیا، نہ نماز چھوڑی، نہ اللہ کی عبادت چھوڑی، نہ سنت چھوڑی۔ جس دن بندے کا اس طریقے سے گزر گیا، وہ دن بندے کے لیے عید کا دن ہے۔ اور عید کا دن ہو اور اس دن بھی نمازوں کی پابندی نہ ہو، عید کا دن ہو اس دن بھی گناہ نہ چھوڑے، عید کا دن ہو اس دن بھی اللہ کی نافرمانی ہو، عید کا دن ہو اس دن بھی ہم صدقہ نہ کرے، خیرات نہ کرے، کسی مجبور کی مدد نہ کرے، تو وہ عید کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمارے لیے سزا کا دن ہے۔ وہ سزا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید جو عطا فرمائی ہے، وہ اپنی نعمت کے شکریہ میں، رمضان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو جب رب نے ہمیں عطا کیا، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں عید عطا فرمائی ہے، تاکہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، کہے کہ مولا تو نے اتنا پیارا مہینہ ہمیں عطا کیا کہ جس نے ہم گناہ گاروں نے تیری عبادت کی، ہماری مغفرت تو نے کی، ہماری بخشش کی، یہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کے شکریہ میں آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں نماز عید کے لیے۔ یہ نماز عید کیا ہے؟ یہ شکریہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس وقت کلمے کے ساتھ جو دنیا سے رخصت ہوا، اس کے لیے وہ دن عید کا دن ہے۔ ہم تو بس عید اسی طرح سے ہم گزارتے ہیں، ہم عید کو ہم نے سمجھا کہ نیا لباس ہم نے پہن لیا، عیدگاہ چلے گئے، نماز عید ہم پڑھ کر آ گئے اور کچھ میٹھا ہم نے کھا لیا تو سمجھ گئے چلو عید ہو گئی، ملاقات کر لی، گلے مل لیا، ہم نے سمجھا عید ہو گئی۔ اصل عید وہ نہیں ہے، عید تو وہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ جب بندے سے راضی ہو جائے، وہ دن بندے کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ راضی ہونا یہ ہمارے لیے عید ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، چلو ہماری خواہشات پورے کر رہے ہیں، ہماری مرادیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں سب کچھ پورا کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کے عید کا دن ہے۔ عید کا دن کیا ہے؟ اپنی خواہش پوری کرنے کا دن نہیں ہے، عید کا دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وقت کے خلیفہ خلیفہ وقت تھے، سارے امت کے، سارے مسلمانوں کے خلیفہ۔ کئی ملکوں پر اس وقت میں اسلام پھیل چکا تھا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ عراق، ایران، ملک شام، سیریا، فلسطین، اتنے دور ملکوں میں اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ خلیفہ تھے، اتنے ملکوں پر آپ کا حکم نافذ ہوتا تھا، تو اتنے ساری امت کے خلیفہ جب عید کا دن آیا تو ان کی بیٹیوں نے آ کر پوچھا کہ ابا حضور کل عید کا دن ہے، آپ ہمارے لیے کون سے کپڑے خرید کر لائے، ہم کل کیا پہنیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ بیٹا جو تمہارے جسم پر لباس ہے اسی کو آج دھو لو، کل وہ سوکھ جائے گا، اسی کو پہن لو، تمہاری عید ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عام شخص نہیں، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت۔ خلیفہ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہے تو اپنی زندگی کئی بادشاہوں سے بڑھ کر گزار سکتے ہیں، بادشاہ سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اتنا وہ خلیفہ کے پاس کیا کچھ نہیں رہتا، ساری امت کا مال اور ساری امت کی ساری جائیداد ان کے پاس ہوتی ہے، مگر اللہ کا تقوی، پرہیزگاری کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسی زندگی گزارتے تھے؟ بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ رہے ہیں جو تمہارے جسم پر لباس ہے آج دھو لو،
اس کو آج دھو کر رکھ دو، کل وہ سوکھ جائے گا، اس کو پہن لو، تمہاری عید ہو جائے۔ بچیاں کہتے ہیں کہ ابا حضور کل ہماری جو سہیلیاں ہیں وہ ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گی، وہ دیکھیں گے اور کہیں گی کہ یہ تم خلیفہ کی بیٹی ہو۔ خلیفہ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ساری امت میں سب سے اعلیٰ مقام، کئی ملکوں پر آپ کے والد کی بادشاہت ہے، لیکن تم نے یہ کیا پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ پرانے کپڑوں کو دھو کر تم نے پہنا ہے۔ ہماری سہیلیاں جب یہ کہیں گی تو اس سے ہمارے دل کو کافی تکلیف پہنچے گی، لہٰذا ہمارے لیے معمولی سی صحیح آپ کوئی نیا لباس خرید کر دے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خزانچی خازن کو بلاتے ہیں۔ خازن یعنی جس شخص کے پاس جو تمام مال ہوتا تھا، سلطنت کا، خلافت کا مال جس کے پاس رہتا تھا، اس کو خازن کہتے ہیں۔ اس خازن کو آپ نے بلایا، فرمایا کہ میں خلیفہ ہوں، خلیفہ کو ہر مہینہ تنخواہ دی جاتی تھی، تو فرماتے ہیں میری جو تنخواہ ہے آئندہ مہینے کی تنخواہ اسی مہینے دے دو، آئندہ مہینہ مجھے تنخواہ نہ دینا۔ اب میری بچیاں مجھ سے جو کپڑے مانگ رہی ہیں ان کے کپڑے لانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آئندہ مہینے کی تنخواہ تم ابھی دے دو گے، اسی رقم سے میں جا کر کپڑے لے کر آ جاؤں گا۔ تو اس خازن نے جس کے پاس خزانے کی چابیاں تھیں، اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا آپ کو میں اسلامی سلطنت سے 1 مہینے کی تنخواہ پہلے دے دوں گا، لیکن اس بات کا یقین کیا ہے آپ آئندہ مہینے تک زندہ رہیں گے، آئندہ مہینے سے پہلے آپ کی موت آ گئی تو یہ قرض کون ادا کرے گا؟ خبر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، آپ کیا جواب دیں گے؟ جیسی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات سنی تو اس خازن سے کہا کہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے بڑی پیاری بات مجھے سمجھائی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگی کہ اس لیے رو رہا ہوں، میں خلیفہ ہوں، خلیفہ ہو کر اپنے بچیوں کو نیا لباس لا کر دے نہیں سکتا، اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے لیے اگر تمہاری خواہش کو یہاں مجھے پورا کرنا پڑے گا تو اللہ کو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا۔ تمہاری خواہش ایک طرف ہے اور دوسری طرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ کو راضی کرتا ہوں تمہاری خواہش پوری نہیں ہوتی، تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کیا تمہیں راضی کر کے رب کو ناراض کروں یا رب کو راضی کر کے تمہیں ناراض کروں؟ بچیوں سے کہا اے بچیوں، یہ چند سالہ زندگی ہے، یہ چند سالہ زندگی کے لیے اپنے رب کو کیوں راضی کرو؟ اپنے چند سالہ زندگی کے لیے اپنے اللہ کو تم کیوں ناراض کرتے ہو؟ یہ زندگی جیسی بھی ہو کٹ جائے گی، جیسی بھی ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد تمہیں ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، ہزاروں سال تمہیں قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں رہنا ہے۔ اس رب کو ناراض نہ کرو، یہاں کی زندگی میں اپنی خواہشات کی پرواہ نہ کرو، یہاں کی زندگی میں اپنے دل کی آرزوؤں کی پرواہ نہ کرو، اپنے دلوں کی آرزوؤں کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرو۔ آپ نے اپنی بچیوں کو سمجھایا اور آپ کی بچیوں نے اس بات کو مان کر پھر انہوں نے کبھی نیا لباس پہننے کی خواہش کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ اللہ والے اور ان کے گھروں کی عید ایسی ہوتی تھی۔ ہماری گھروں کی عید کا کیا معاملہ ہے؟ ہم کیسے عید مناتے ہیں؟ اللہ والے کیسے عید مناتے ہیں؟ ہم بزرگان دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، غوث و خواجہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی محبت میں ہر سال فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں 11ویں شریف بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی محبتیں صرف زبان کی حد تک ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں جو عمل کیا، انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہم ویسی زندگی نہیں گزارتے۔
ہم ان کے نقش قدم پر عمل نہیں کرتے، ہم ان کے طریقے پر نہیں چلتے۔ ان اللہ والوں کی زندگیوں میں عید کیسی ہوتی تھی، آج ہمارے گھروں کی عید کیسی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بلند درجے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوئے تھے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ آپ کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، آپ کی شان میں کئی آیتیں اللہ نے اتاری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید کا دن آتا ہے، عید کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے، بند کر کے آپ رب کی بارگاہ میں رو کر اپنے گلے میں زنجیر ڈالے ہوئے، زنجیر گلے میں ڈال کر عید کے دن اس زنجیر کو کھینچ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، پوچھا آج خوشی کا دن ہے اور آپ اپنے گلے میں زنجیر ڈال کر کھینچ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی، رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، کمرہ بند کیے ہوئے ہیں۔ آج سارا عالم، سارا جہاں خوشی منا رہا ہے، لیکن آپ خوشی کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں کیا خبر ہے کہ آج کا دن عید کا دن بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے اور سزا کا دن بھی، یہ سزا بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا خوشی کا دن ہے یہ تو ہم نے سنا، ہمیں یہ تو دیکھتے ہیں، مگر سزا کا دن کیسے ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آج 30 دن ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ ہمیں عید کا دن عطا کرتا ہے، اور جس بندے کی نماز، روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت اللہ نے قبول کر لی، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ نے جس کے نماز، روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت کو اس کے منہ پر مار دیا، اس کے لیے سزا کا دن ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، مجھے معلوم نہیں میں نے جو 1 مہینہ محنت کی ہے، میری محنت اللہ کو پسند آئی یا نہیں آئی، رب نے کیا میری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کر لی یا میرے منہ پر مار دی، اسی کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ ارے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے صدقے میں گناہ گاروں کی مغفرت اللہ فرماتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی نمازوں کو، روزوں کو قبول فرماتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گناہ گاروں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، وہ عمر، ان کی عبادات، ان کی نمازیں یقیناً اللہ قبول فرماتا ہی ہے، لیکن حضرت عمر کا خوف دیکھیے، اللہ کا ڈر دیکھیے، کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے۔ عید کا دن بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا میری عبادت قبول کی ہے یا میری عبادت قبول نہیں کی ہے۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ رمضان میں مکمل روزے پتہ نہیں کس نے رکھ دیے، بہت ہی کم جو 30 روزے رکھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ماہ رمضان میں مکمل 30 روزے رکھ کر، 30 دن تراویح پڑھ کر اور 5 وقت نماز ادا کر کے، سنت نفل ادا کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نماز تہجد ادا کر کے رمضان کو عبادت میں گزارا۔ سارا رمضان عبادت میں گزارنے والے کتنے ہیں جو راتوں میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ایک تراویح کو نہیں چھوڑا، ایک سنت کو نہیں چھوڑا، ایک نفل نماز کو نہیں چھوڑا، ایک 5 وقت نماز کو نہیں چھوڑا، ایک دن قرآن پاک کو پڑھنا نہیں چھوڑا، ایسے کتنے ہیں؟ اور اس کے باوجود نہ یہاں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ یہاں قرآن کی تلاوت ہے، کچھ نہیں، پھر بھی عید کی خوشی۔ عید کی خوشی کس کے لیے ہے کہ جس نے 30 دن گرمی کے حال میں وہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، اپنا حلق سکھاتا تھا، اپنا پیٹ کی بھوک کی تکلیف برداشت کرتا تھا، راتوں میں مصلے پر کھڑا ہوتا تھا، رب کو راضی کرتا تھا، قرآن پاک کو پڑھتا تھا، قرآن پاک کو سنتا تھا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کی، دن کا سکون قربان کیا، 30 دن بھوکا پیاسا رہا۔ ایسا بندہ عید کی خوشی منائے تو اس کے لیے عید ہے، اور جس نے روزہ ہی نہیں رکھا،
اور جس کو قرآن کی تلاوت ہی نہیں پڑا، جو رمضان میں دوسرے دنوں میں فرق نہیں کیا، رمضان میں بھی وہی کھاتا تھا، عام دنوں میں بھی وہی کھا رہا ہے، اور رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھی، کبھی آ کر ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، تہجد نہیں پڑھا، راتوں میں اٹھ کر رویا نہیں، گر گڑایا نہیں، اس کے لیے عید کا دن خوشی کا دن نہیں بلکہ عید کا دن عذاب کا دن ہے۔ اس کے لیے تو سزا ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے، لعنت ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا، نہ روزے کی پابندی کی، رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا، نہ تہجد کے لیے اٹھا، نہ مصلی بچھایا، نہ مغفرت کی دعا کی، نہ بخشش کی دعا کی، نہ تراویح میں قرآن سنا، کچھ نہیں، تو ایسے کے لیے تو لعنت ہے، عید کی خوشی نہیں ہے، عید کی خوشی نہیں ہے۔ ہم ماہ رمضان آ بھی گیا اور چلا بھی گیا، رمضان آ بھی گیا، 30 دن گزر بھی گئے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ رمضان آیا کیوں تھا اور گیا کیوں ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان جانے کا غم آسمان پر فرشتے مناتے ہیں، فرشتے رمضان جانے کا غم مناتے ہیں، روتے ہیں آسمان میں، فرشتے ماہ رمضان کے جانے کا غم منائیں اور ہم انسان ہو کر زمین پر رمضان کے جانے کا غم ہی نہ منائیں، نہ رمضان آنے کی خوشی ہمارے دل میں ہوتی ہے، نہ رمضان جانے کا غم دل میں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں نہ رمضان آنے کی خوشی ہو نہ رمضان جانے کا غم ہو، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کبھی اسے اپنی نعمت عطا نہیں کرتا۔ جو رمضان جانے کا غم منائے اور آنے کی خوشی منائے، اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتا۔ آج تو ایسے کئی سارے مسلمان وہ ہیں انتظار کرتے ہیں رمضان کب جائے گا، انتظار کرتے ہیں رمضان کب ختم ہوگا، خوش ہو جاتے ہیں چلو رمضان جا رہا، رمضان ختم ہو رہا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بے محرومی کی بد نصیب کی بات ہے، کتنی بد نصیبوں والی بات ہے ہمارے لیے۔ رمضان جانے کا انتظار، رمضان جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ختم ہوگا۔ ارے حضور نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے ماہ رمضان میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہے تو میری امت خواہش کرے گی کہ مکمل 1 سال رمضان ہی رہے، رمضان ختم نہ ہو۔ ہم میں کیونکہ رمضان کی قدر نہیں ہے، رمضان کی کیا فضیلت ہے معلوم نہیں، رمضان کی کیا برکت ہے معلوم نہیں، بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آ گیا، اب وقت پر گھر میں کوئی پکا کر نہیں دے گا، ناشتہ وقت پر نہیں ملے گا، دوپہر کا وقت پر نہیں ملے گا، رات کا وقت پر نہیں ملے گا، ہمارا کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ماہ رمضان جیسے مہینے میں ارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 مہینہ بھوکا پیاسا انسان نہیں رہ سکتا۔ وہ مسلمان ہی کیا، ارے وہ مومن ہی کیا جو رب کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں اس نے روزہ نہیں رکھا اور پھر عید کے دن خوشی منا رہا، نیا لباس پہن رہا ہے، نیا لباس پہن کر گلے مل رہا ہے۔ ارے اس کو نیا لباس پہننے کا حق ہی نہیں ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس کو عید کی خوشی منانے کا حق ہی نہیں ہے جس نے تراویح میں قرآن نہیں سنا، اس کو عید کی خوشی منانے کا حق ہی نہیں ہے جو ماہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں آ کر کبھی نہ تہجد پڑھی، نہ کبھی رویا، نہ کبھی گر گڑایا۔ اس کے لیے کہاں کی عید ہے؟ اس کے لیے وہ کس بات کی خوشی منا رہا، وہ کس بات پر وہ نماز عید ادا کر رہا؟ عید کا معنی کیا ہے؟ عید کا مطلب ہے شکریہ۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں کہ مولا 30 دن جو تم نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے شکریہ میں ہم یہ 2 رکعت نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ یہ عید کی نماز کا مطلب ہے۔ یہاں شکریہ کیا؟ یہاں عبادت ہی نہیں تو شکریہ کہاں کا؟ یہاں روزے ہی نہیں تو شکریہ کہاں کا؟ ارے اس دنیا کی گرمی کی وجہ سے، یہاں کی دھوپ اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، قیامت کی بھوک اور پیاس کیا ہوگی؟ یہاں کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتے، قیامت کی بھوک اور پیاس کیا برداشت کریں گے؟ یہاں کی گرمی برداشت نہیں کرتے، قیامت کی گرمی کیا برداشت کریں گے؟ یہاں اتنا پریشان ہو کر، یہاں نیند کے خیال میں ہم یہاں تہجد اور اللہ کی بارگاہ میں راتوں میں اٹھ نہیں رہے، قبر میں جا کر وہاں کیا کریں گے؟
قبر میں کیا آئے گا؟ کیا یہ یہاں کا کھانا پینا یہ قبر میں کام آئے گا؟ نہیں، یہاں بھوکے رہنا قبر میں کام آئے گا۔ قبر میں دنیا کی نیند کام نہیں آتی، قبر میں دنیا کی جو نیند قربان کر کے نیند کو ٹھوکر مار کر مصلے پر جو کھڑے ہوتا ہے وہ کام آتا ہے۔ قبر میں یہاں عبادت کی جو تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں، یہ عبادت کی تکلیف قبر میں کام آتی ہے۔ سکون سے راحت سے کھا پی کر سو کر رمضان گزارنے والے کو نہ قبر میں سکون ہے نہ قیامت میں سکون ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں اور غیر رمضان میں فرق نہ کرے، رمضان میں بھی وہی کرے جو مکمل 11 مہینے میں جو کرتا تھا وہی رمضان میں بھی وہ کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے کی مغفرت اور بخشش اللہ کبھی نہیں فرماتا، کبھی نہیں فرماتا۔ حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہیں کروائی، جس نے ماہ رمضان میں بھی اپنی بخشش نہیں کروائی، جس نے ماہ رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہیں کیا، جس نے ماہ رمضان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں رویا نہیں، گر گرایا نہیں، ماہ رمضان میں بھی اللہ کی بارگاہ میں 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کی، 30 روزے نہیں رکھے اور مکمل 30 دن تراویح نہیں سنا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر کبھی اس کی مغفرت اور بخشش نہیں فرماتا۔ جو رمضان میں نہیں بخشا گیا وہ کبھی نہیں بخشا جاتا۔ جو رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی جس نے نہیں کروائی، کبھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش نہیں کرواتا۔ قیامت کے دن ماہ رمضان کو اللہ فرماتے ہیں اے رمضان آ، جو بندے یہاں کھڑے ہیں، دیکھ کس کس نے دنیا میں تیرے دنوں میں روزہ رکھتا تھا، راتوں میں اٹھتا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ ماہ رمضان ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان محشر میں آتا ہے، اور جن جن بندوں نے اس کے دنوں میں روزہ رکھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، نماز تراویح میں اٹھتے تھے، پڑھتے تھے، راتوں کی نیندیں قربان کرتے تھے، ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا آج انہیں جنت میں اتنا بلند درجہ عطا فرما کہ ان کے درجے کو دیکھ کر ہر کوئی یہ آرزو کرے کہ کاش ہم بھی ماہ رمضان میں عبادت کر لیتے تو ہمیں بھی یہ درجہ نصیب ہو جائے۔ وہاں خواہش کریں گے رمضان تو یہ سارے دن مکمل ہو گئے، ختم ہو گئے، اب بس ایک رات بچ گئی ہے، ایک رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جس رات چاند نظر آتا ہے، آج کی رات۔ اس رات کو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں آج کی رات چاند جہاں نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ آج کی رات آتی ہے، چاند رات رمضان کی آخری دن کی رات آتی ہے، تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ زمین میں پھیل جاؤ۔ فرشتے روئے زمین میں سڑکوں پر، راستوں پر، گلی کوچوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے بندوں آج کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کے لیے تیار ہے، آج کے دن اللہ تمہاری بخشش کرنے کو تیار ہے، چلو اس کی مغفرت کی طرف چلو، اس کی بخشش کی طرف چلو، یہ رات تمہارے لیے انعام کی رات ہے، یہ رات تمہارے لیے انعام کی رات ہے۔ یہ فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عید کی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ اسے عید کا انعام اسی رات میں عطا کر دیتا ہے۔ آج جس رات چاند رمضان کا نظر آئے یہ اللہ سے انعام لینے کی رات ہے، لیکن ہم نے عید کی اس مبارک رات کو عبادت میں گزارنے کی بجائے ہم نے اس کو شاپنگ کی رات بنا لیا، ہم نے اس کو خریداری کی رات بنا لیا۔ ارے خریداری کے لیے سارا مہینہ رہتا ہے، اس وقت میں نہیں جاتے، اس وقت میں نہیں جائیں گے۔ خاص طور پر رمضان کا جیسی آخری رات کا چاند نظر آ گیا، چاند دیکھ کر ہم خریدنے کے لیے نکلیں گے، جبکہ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا چاند نظر آ گیا اب تم سیدھے مسجد کی طرف چلے جاؤ۔ وہ رات شب برات کی طرح ہے، یہ رات شب معراج کی طرح ہے۔ جس طرح شب معراج کو، شب برات کو ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، چاند رات بھی اسی شب معراج اور شب برات کی طرح یہ رات ہے، لیکن ہمارے لیے یہ رات تو بس خریداری کی ہے۔ جہاں جا کر دیکھیں مائیں بہنیں ہوں، سارے کے سارے بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ سارے دکان بھرے ہوئے ہیں، مرد حضرات بھی راستوں پر،
خواتین راستوں پر، بچے راستوں پر، ہر مقام پر۔ ارے مسجدیں خالی جیسی چاند نظر آ گیا، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، بازار آباد ہو جاتے ہیں، دکانیں آباد ہو جاتے ہیں، کاروبار تجارتیں آباد ہو جاتی ہیں۔ ارے جس رات میں حضور نے فرمایا کہ عید کی رات جب چاند نظر آئے، اس رات کو تم چاند دیکھ کر سیدھے مساجد میں آؤ، تمہیں انعام اللہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ سے انعام لینے کی رات ہے، رب بلا رہا ہے، فرشتوں کو بھیج رہا ہے، فرشتوں جاؤ راستوں پر کھڑے رہو، میرے بندوں کو بھیجو کہ وہ آئیں اور آ کر مجھ سے عید کا انعام لے کر جائیں۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم جا کر کپڑے خرید رہے ہیں، ہم جوتے خرید رہے ہیں، ہم جا کر راستوں پر کھا رہے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 بجے تک ہم اپنے گھر کو نہیں لوٹتے، ساری رات بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ راستوں پر، سڑکوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزاریں گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے عید کا انعام لینے کو نہیں آئیں گے۔ یہ آج امت کے لیے کیسی غفلت طاری ہو گئی ہے۔ عید کی رات یہ باہر گھومنے کی رات نہیں ہے، یہ بازاروں میں پھرنے کی رات نہیں ہے، کھانے پینے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ نمازوں کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے گر گرانے کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کی رات ہے۔ یہ عید کی رات سے ہی ہم ایسے لگتا ہے کہ شیطان بعد میں آزاد ہوتا ہے، ہم چاند دیکھ کر پہلے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ چلو یہ خیر میں تھے، رمضان جب تک تھا ایسے لگتا ہے کہ خیر میں تھے، نماز روزہ ہمیں نعوذ باللہ ایسے لگتا ہے کہ ہم بیڑیاں پہنے ہوئے تھے، چاند نظر آ گیا شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو رمضان چلا گیا، اب جو چاہے کرو، اب جو چاہے کرو۔ اب دوسرا دن جب عید کا دن آتا ہے، عید کا دن جیسے ہی شروع ہو جائے، سارے ٹیکسیں فل ہے مسلمان نوجوانوں سے، سارے تھیٹر میں مسلمان نوجوان، پارکوں پر مسلمان مائیں بہنیں، اور جہاں جس آپ پکنک اسپاٹ پر چلے جائے، جہاں چلے جائے، پانی کی جگہوں پر، پہاڑوں کی جگہوں پر، کھیتوں کی جگہوں پر، ہوٹلوں پر، سڑکوں پر، راستوں پر، عید کے 3 دن میں ایسی بے حیائی اور ایسی بے شرمی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ 30 دن میں اتنی عبادت نہیں ہوتی جتنا 3 دن میں گناہ ہوتا ہے۔ 3 دن میں جو گناہ کرتے ہیں، عید کے 3 دن میں جو بے شرمی، جو بے حیائی ہے، 30 دن میں جو عبادت کیے سب کچھ برباد ہو جاتی ہے یہ 3 دن میں۔ کیا عید اسی کا نام ہے؟ کیا عید اسی کا نام ہے کہ چاند دیکھ کر جو دل میں آتا جائے کرتے جائے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اس کا نام عید نہیں ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو مٹانا اس کا نام عید ہے۔ خواہشات نفسانی کے مٹانے کو عید کہتے ہیں، اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے جو دل میں آئے عید کے نام پر، عید کی خوشی کے نام پر کرنا، یہ عید نہیں ہوتا، یہ عید کا مقصد اور عید کا پیغام نہیں ہے۔ تو آج چاند شاید نظر آ جائے، اگر چاند نظر آ جائے تو کل عید ہوگی، اگر کل نظر آ جائے تو پرسوں عید ہوگی۔ تو جیسے ہی چاند نظر آئے تو آپ کے لیے یہ سب سے بہتر اور سب سے ضروری ہے کہ عید کی رات کو عبادت میں گزاریں، جتنا بھی وقت ہو سکے، خواتین ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، جیسے ہم اپنی مبارک راتیں معراج اور برات جیسے ہم عید کے جس طرح عبادت میں گزارتے ہیں، اس رات کو بھی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور نماز جو عید ہے، نماز عید اس مسجد میں جو جماعت رکھی گئی ہے، عید کی جماعت، وہ 9 بجے رکھی گئی ہے۔ 9 بجے عید کی جماعت ہوگی اور عیدگاہ میں 9:30 بجے ہوگی۔ تو آپ یہاں مساجد میں اگر ادا کرنا چاہیں تو 9 بجے نماز عید کے لیے آپ حاضر ہو جائیں، لیکن عید کے دن بھی جب آپ نماز عید ادا کریں تو نماز عید ادا کرتے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں یہی خیال، یہی دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہم نے جتنا ماہ رمضان میں کرنا چاہیے تھا عبادت ہم نے نہیں کی، لیکن جو بھی ہم سے
گناہ ہو گئے رمضان میں، مولا ہمیں اس گناہ سے معافی عطا فرما دے۔ مغفرت اور بخشش اس دن منانی ہے اور اس دن ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو آج سے ہی ابھی ایک تو اللہ نے عطا فرمایا، آج کی رات تو ہے، کم از کم آج کی رات تو عبادت میں گزارو، آج کی رات کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، آج کی رات کو اپنی مغفرت کرواؤ، اپنی بخشش کرواؤ، اللہ کو راضی کرو۔ ہو سکتا ہے آج کی رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری جو پچھلی زندگی کے جو گناہ اور نافرمانیاں ہیں اللہ اس کو درگزر فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے عید کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عید منانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں مولا ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا ماہ رمضان کے ہمارے روزوں کو قبول فرما، مولا ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس کا بہتر سے بہتر اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ باری تعالیٰ رمضان کی عبادتوں کے صدقے میں مولا قیامت کی عذابات سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، عذاب قبر سے مولا ہمیں نجات عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔